بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ جو کہو اس کو کرو نہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت کی ہے، اور یہ پچھلی ویڈیو میں بھی اسی آیت کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ اس کا تعلق ہے دنیا کے سب سے بڑے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم اور اسٹینڈرڈ، دنیا کا سب سے بڑا اسٹینڈرڈ ISO 9000 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کا جو اسٹینڈرڈ ہے، اور اس لیے اس کو بڑا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کینوس اتنا وسیع ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں، ہر انڈسٹری میں، چاہے وہ سروس انڈسٹری ہو یا پروسیس انڈسٹری ہو، یعنی کیمیکل ہو، ٹیکسٹائل کی ہو، سیمنٹ کی ہو، میٹل انڈسٹری ہو، اس کے علاوہ اور بے شمار انڈسٹریز میں، اس کے علاوہ ہاسپٹلس میں، تعلیمی اداروں میں، اور اس کے علاوہ آپ ایئر لائنس میں دیکھ لیں، غرض کے ہر شعبہ زندگی، ہر جگہ جو ہے اس اسٹینڈرڈ کو اپنایا جاتا ہے۔ لوگ اس کے لیے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور اس کو اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، تو اتنا یہ ضروری جانا جاتا ہے۔ اور اس کی یہ کوالٹی کا جو اسٹینڈرڈ ہے یہ گارنٹی تو نہیں دیتا ہے کوالٹی، کیونکہ یہ آپ کے اوپر ہے کہ کس طرح کام کرتے ہیں آپ کو، لیکن وہ ایک سسٹم دیتا ہے آپ کو، میکینزم دیتا ہے۔ وہ کیا میکینزم ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق اس آیت سے کیا ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس آیت کو پڑھ کے انہوں نے اسٹینڈرڈ بنایا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ تو ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور ہمتاً اسی میں رہتے ہیں کہ کوئی انسانی فلاح و بہبود کے لیے اور ترقی کے لیے ٹیکنالوجی میں کس طرح ترقی کریں۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں مسلمانوں کے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن نے ہمیں تعلیمات دی ہے، جو حدیث کے ذریعے سے، حضور کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات ملی ہیں، ان میں اگر غور کریں، ہم غور کہاں کرتے ہیں؟ قرآن شریف کو طاق میں رکھا ہوا ہے یا زیادہ اس کو پڑھ لیتے ہیں سمجھ اور اس کو نہ سمجھتے ہیں صحیح طریقے سے اور نہ اس پر غور کرتے ہیں۔ اصل بات ہے غور کریں۔ اگر غور کریں تو ہم ہر شعبہ زندگی میں ایک اپنا سسٹم بنا سکتے ہیں اسلامی کا، چاہے وہ مینجمنٹ کا ہو، پروڈکٹیوٹی کا ہو، کوالٹی کا ہو، اکنامکس کا ہو، کسی بھی شعبہ زندگی میں آپ بات کریں تو ہم اپنا سسٹم، ایک ایسا یونیک سسٹم، اسلامی سسٹم ایک بنا سکتے ہیں کہ جو لوگوں کو ہم مثال کے طور پیش کریں اور وہ فالو کریں۔ اب یہ غیر مسلم غیر جو لوگ ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کرو جس طرح قرآن شریف میں بولا ہے، وہ تو یہ تو نہیں کریں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں ہیں؟ یہ چیز جو ہے، یہ جو پیغام ہے قرآن شریف کا، وہ ہمیں غیر مسلم بتا رہے ہیں کہ ہم نے سسٹم میں اس کو ڈالا ہے۔ کیا ڈالا ہے؟ یہ جو ISO 9000، اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے کیا تعلق ہے اس کا۔ ISO 9000 کا جو بیسک تھیم ہے وہ ہے ڈاکومنٹیشن اور امپلیمنٹیشن۔ ڈاکومنٹیشن کس چیز کی؟ ڈاکومنٹیشن اس چیز کی کہ جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کی کسٹمر ریکوائرمنٹ کیا ہے، جو کسٹمر آپ سے مانگتا ہے، وہ آپ اس کے کسٹمر کے لیے یہ چیز بنا رہے ہو تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔
آپ اس ریکوائرمنٹ کو کیسے میٹ کرتے ہیں. یہ ISO 9000 والے آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے میٹ کرتے ہیں, یہ تو آپ کو زیادہ پتہ ہے, آپ اس چیز کو کر رہے ہیں, اس کے ماہر ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنز ہے, یہ جو کسٹمر ریکوائرمنٹ ہے, ہم کس طرح پوری کر سکتے ہیں. تو ISO 9000 والے سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لکھ لیں, ڈاکومنٹ کر لیں. اب اس ڈاکومنٹیشن میں کیا ہے, اسٹینڈرڈ SOPs ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیس ہیں پروسیس کے, اس کے علاوہ چیک شیٹس ہیں کچھ, اس کے علاوہ ورک انسٹرکشنس ہیں, کسٹمر کی طرف سے جو ڈرائنگ آئی ہے اس کو آپ اپنے ریکارڈ میں رکھیں, اور کوئی پروسیس کے علاوہ, جو ٹیکنیکل پروسیس کے علاوہ جو آپ کے پروسیجرز ہیں, یعنی پرچیزنگ کا ہے, کوئی مارکیٹنگ کا ہے, تو وہ اسٹور کو مینٹین کرنے کا جو آپ کا طریقہ ہے وہ سب آپ لکھ لیں. آپ خود لکھیں, آپ جو کرتے ہیں جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے ہمیں پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشن اور کسٹمر ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں, وہ سب چیزیں لکھ لیں. وہ ISO 9000 کا جو لیڈ ایڈیٹر ہے جو آڈٹ کرنے آئیں گے, وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اس کے مطابق کام کیا ہے نہیں کیا. اب یہ وہی بات ہوئی ہے نا کہ جو آپ نے لکھا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. ایمان کا حصہ ہے کہ 1400 سال پہلے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جو آپ کہیں وہی کریں, اور اسی سے پھر جو ہے زندگی, آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی بھی ہے اور زندگی کی کوالٹی بھی اسی سے آئے گی. تو یہ ہے بات اصل سمجھنے کی کہ ہمیں قرآن شریف میں غور و فکر کرنا چاہیے, اور اس میں جگہ جگہ آپ کو حکمت بھری ملے گی, اور آپ اگر اس پر غور کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے. اس کو کسی سائنٹیفک طریقے سے, سائنٹیفک میکینزم میں اس کو ڈھالیں تو پھر جو اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے صحیح. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اللہ کرے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ترقی کرنے کے تقاضے ہیں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں قرآن و حدیث کے حساب سے جو زندگی گزارنے کی, وہ تعلیم میں اور اس طریقے سے آپ اس میں شامل کریں کہ وہ آپ کا زندگی کا حصہ بن جائے. شکریہ.